السلام علیکم، میرا نام شفیق جعفری ہے اور تقریباً سب لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن کم لوگ شاید یہ جانتے ہوں کہ میرا تعلق مسلک اہل تشیع سے ہے۔ میں یہ ویڈیو کبھی بھی نہ بناتا، لیکن یہ جو محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے، اس کے بعد ایز اے شیعان علی عزادار امام حسین علیہ السلام میں بڑا مجبور ہو گیا یہ ویڈیو بنانے پہ۔ اور اس ویڈیو کا جو اسپیشلی میں مخاطب ہوں وہ اہل سنت کمیونٹی کے ساتھ، اہل سنت بھائیوں کے ساتھ میں مخاطب ہوں، اور اس کے بعد اینڈ کے اوپر میں اپنے اہل تشیع علماء حضرات سے مخاطب ہوں گا۔ میں آپ لوگوں کو جسٹ یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں تشیع کیا ہے، تشیع آپ کو دکھائی کیا جاتی ہے، اور تشیع آپ مانتے کیا ہیں، اور جبکہ تشیع ہے کیا چیز۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم علم کو سجدے کرتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک شرک کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ لوگوں کو علم کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سمپلی علم شیعوں کے اندر جو سب سے زیادہ محترم چیز ہوتی ہے ان میں دو چیزیں ہیں جس کے اوپر شیعہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ پہلی، مجلس امام حسین علیہ السلام پہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ دوسرا، وہ علم پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے، علم کی حرمت پہ، علم کے سٹیٹس پہ، علم کی بلندی پہ، ان چیزوں کے اوپر شیعہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ شیعوں کے نزدیک بڑی محترم چیز ہے علم میں حضرت عباس۔ یہ علم پہلے حضرت حمزہ کو رسول اللہ نے عطا فرمایا، پھر اس کے بعد خیبر میں مولا علی سرکار کو رسول اللہ سرکار نے عطا فرمایا، اس کے بعد کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو یہ علم دیا۔ اسی علم کی شبیہ، اسی علم کی نسبت سے یہ علم ہوتا ہے۔ یہ کسی کے باپ دادا کا علم نہیں ہوتا، یہ اسلام کا علم ہوتا ہے مسلک تشیع کے اندر۔ اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو جس میں علم کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ مجھے خود بتائیں کہ کیا کبھی جب حضرت حمزہ جن کو علم ملا تھا، کبھی حضرت حمزہ نے علم کو سجدہ کیا تھا؟ کبھی مولا علی سرکار نے علم کو سجدہ کیا تھا؟ کبھی حضرت غازی عباس علیہ السلام نے علم کو سجدہ کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کو ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے سجدہ ہے۔ اگر اللہ کے بعد آپ لوگ دیکھیں رسول اللہ کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کبھی رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے سجدہ کریں؟ رسول اللہ نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے خود کو سجدہ کروایا یا اللہ کو سجدہ کروایا؟ مولا علی نے مسجد کوفہ میں شہید ہو کے فزت برب الکعبہ کی صدا بلند کر کے خود کو سجدہ کروایا یا اللہ کو سجدہ کروایا؟ مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید ہو کے کیا خود کو سجدہ کروایا یا اللہ کو سجدہ کروایا؟ سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اب اس طرح کی ویڈیوز بنا کے اس انسان نے سب سے جو بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ شیعوں کی سب سے محترم چیز کو نقصان پہنچایا ہے۔ مطلب کہ شیعوں کے سب سے محترم چیز کو اس نے کنٹراڈکٹری بنا دی ہے کہ شیعہ کیا ہیں جی؟ علم کو سجدے کرتے ہیں۔ شیعہ علم کو سجدے نہیں کرتے، شیعہ علم کی تعظیم کرتے ہیں۔ شیعہ سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو دکھائی کیا جاتی ہے، آپ لوگ سمجھتے کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے؟ علم سے ریلیٹڈ اس انسان نے علم کو کنٹراڈکٹری بنا دیا، علم کو باعث بحث بنا دیا۔ اس شخص نے علم کو تنازع والی چیز بنا دیا علم کو سجدے کر کے۔ میں کربلا میں تھا، وہاں پہ بھی میں نے کبھی کسی کو، یہ تو علم ہے نا، حضرت عباس کے نام سے منسوب ہے نا علم، میں نے حضرت عباس کے روضے پہ بھی گیا، میں امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ بھی گیا۔ اب علم سے بڑی چیز تو ان کا روضہ ہے جہاں پہ وہ ان کا جسد مبارک دفن ہے، وہاں پہ بھی کسی کی جرت نہیں ہے سجدہ کر کے دکھائے مزار کو۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز، یہ کانسیپٹ جو آپ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اور آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شیعہ علم کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ صرف اللہ کا ہے۔ جو یہ حرکت کرتا ہے اس نے شیعت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیعوں کی سب سے محترم چیز جو ہے وہ علم ہے اور اس نے علم کو کنٹراڈکٹری بنا دیا۔ دوسری چیز جو شیعوں کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام، کیونکہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے مسلک کی یہ بیسکس ہیں کہ ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ تا قیام قیامت زندہ رکھیں گے۔ مقصد امام حسین کو، قیام امام حسین کو
تا قیام قیامت زندہ رکھیں گے، اور زندہ رکھنے کے لیے شیعوں کے پاس جو ٹول ہے، سب سے مضبوط ٹول ہے، وہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام۔ اس شخص نے اپنی بہن کو پہلے نچوایا ویڈیوز میں، اور پھر اس کے بعد اسی بہن کو مجلس پڑھوانے بٹھوا دیا، اور اس نے مجلس کا مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مجلس جو ہے وہ اس طرح ناچنے والی پڑتی ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہماری مجلس کے لیے بہت سارے پروٹوکولز ہیں جس کو معیر کیا جاتا ہے، دین کسی کو اجازت ہوتی ہے مجلس پڑھنے کی۔ سب سے بڑھ کے آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ جس ممبر کے اوپر بیٹھ کے ہم مجلس پڑھتے ہیں، اس ممبر کو ممبر رسول سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ممبر رسول سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیوں؟ اس ممبر پہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کو تشبیہ ممبر رسول سے دی جاتی ہے، اور ممبر رسول کے اوپر ناچنے والی نہیں بیٹھتی، جو مجلس سے کچھ دنوں پہلے ناچتی رہی، اور اسی ناچنے والی بہن کو ممبر رسول پہ بٹھا کے اس شخص نے ہماری مجلس کو کنٹراڈکٹری بنا دیا۔ ہماری مجلس پہ لوگ آوازیں اٹھانے لگ گئے، ہمارے مجلس کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھانے لگ گئے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کلیئر کرتا جاؤں اپنے اہل سنت بھائیوں کو کہ مجلس امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے لیے اسپیشل پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ ہر نتھو خیرہ للو خیرہ اٹھ کے ممبر رسول پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے علاوہ بھی جہاں پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل انسان ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ممبر رسول پہ بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے، چاہے یہ ناچنے والی یا چاہے کوئی جاہل ذاکر ہو، تو وہ ممبر رسول پہ بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے اکارڈنگ ٹو شیعت۔ اصل حقیقت، شیعوں کی حقیقت یہ ہے، دکھائی آپ کو یہ جاتی ہے، اور جو آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو پریکٹیکلی جا کے ان خرافات سے ہٹ کے بھی ہم آبزرو کریں۔ تیسری بات، مسلک اہل تشیع میں، اور یہ مسلک اہل سنت میں بھی ہے، صرف اہل تشیع میں نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو ابھی طارق جمیل صاحب کی بھی ایک ویڈیو سنا دوں گا۔ ہر وہ عبادت جس میں ریاکاری آ جائے، وہ عبادت آپ کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے اور وہ حرام ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ آپ نماز بھی ریاکاری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز آپ کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ اور ایک شیعہ جب مجلس امام حسین علیہ السلام میں بیٹھتا ہے تو وہ شیعہ چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی منسٹر ہو، چاہے کوئی ریڑھی والا ہو، چاہے کوئی فٹ پاتھ پہ سونے والا ہو، مجلس حسین کا یہ پروٹوکول ہے، اکارڈنگ ٹو شیعہ بتا رہا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کو، کہ اکارڈنگ ٹو شیعہ اس کا یہ پروٹوکول ہے کہ مجلس امام حسین میں سب برابر بیٹھتے ہیں۔ اس میں کسی جو مرضی چاہے وہ ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو، مجلس حسین علیہ السلام میں سب برابر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر یہی اس کا حسن ہے اور پروٹوکولز ہیں کہ بھائی مجلس حسین میں سب صف اعضاء کے اوپر برابر بیٹھتے ہیں۔ یہ اہل سنت بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ شیعوں کے مجلس کا یہ پروٹوکول ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پروٹوکول کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب بھی مجلس حسین کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین میں اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کا جب بھی فضائل یا مصائب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ائمہ معصومین علیہ السلام شرکت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے شیعوں کا، اہل سنت برادران کو بتا رہا ہوں۔ اب مجلس کا پروٹوکول خراب کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بالکل بھی یہ پرمیشن نہیں ہوتی کہ آپ مجلس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ولاگ بھی بنا رہے ہیں۔ مطلب مجلس یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ صف اعضاء کے اوپر بیٹھے ہیں؟ ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے آگے سے کوئی مجنو گزر گیا، تو اس نے بھاگ کے جا کے اس مجنو کی گردن پکڑی اور اس کو کہا کہ تم میرے آگے سے گزر گئے ہو تو میری نماز ٹوٹ گئی ہے۔ اس مجنو نے کہا میں تو اپنی محبوبہ کے خیالات میں اتنا گم تھا کہ مجھے تم نظر ہی نہیں آئے، تو تم اللہ کے سامنے کھڑے تھے تو تمہیں میں کیسے نظر آ گیا؟ اس مجنو نے اس نمازی کو یہ بات کی، میں تو اپنے محبوبہ کے چکر میں جا رہا تھا، اس کے خیالات میں جا رہا تھا اور مجھے تم نظر نہیں آئے، تم تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور تمہیں میں کیسے نظر آ گیا؟ مطلب کہ جب آپ لوگ مجلس امام حسین میں بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے کربلا ہے، آپ لوگوں کے سامنے مدینہ ہے، آپ لوگوں کے سامنے کوفہ، شام، آپ لوگوں کے سامنے اہل بیت ہیں۔ آپ لوگ یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اہل بیت ہیں لیکن ہمارے سامنے کیمرہ ہے؟ ٹھیک ہے،
ہم مجلس حسین میں پرسہ جناب سیدہ کو دے رہے ہیں، لیکن اس کا پراپر ولاگ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ او بھائی خدا کا واسطہ ہے، تم جو پہلے سے کنجر خانہ کرتے ہو اس کنجر خانے تک ہی رہو، اس چیز کو مجلس امام حسین علیہ السلام میں کیوں گھسا رہے ہو؟ تو میں اہل سنت بھائیوں سے یہاں پہ یہ مؤدبانہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا اور ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلک اہل تشیع میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں اور جو آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں، اور آپ لوگ بھی وہی سمجھ رہے ہیں۔ ایک گلی کا فرق ہے صرف شاہی مسجد میں اور شاہی محلے میں، تو مہربانی کریں کہ اپنے گھر کو جہاں پہ آپ نے شاہی محلہ بنایا ہوا ہے اس کو شاہی محلہ ہی رہنے دیں، آپ مسجد امام برگاؤں میں اپنے کرتوت لے کے نہ گھسیں۔ باقی ان کے پرسنل کانٹینٹ کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ ابھی مسٹر ہاؤ بھائی نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ کس طریقے سے جوئے کی اپلیکیشنز کو پروموٹ کر کے وہاں سے پیسہ کماتے ہیں۔ کانٹینٹ بیس کے اوپر آپ نے جانا ہے، جو ان کا پرسنل بےغیرتیوں والا کانٹینٹ ہے وہ اس کے اوپر اگر آپ نے دیکھنا ہے جا کے مسٹر ہاؤس صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہ جوئے کی اپلیکیشنز کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک شاید جوا بھی جائز ہے، مسئلہ کہ اہل تشیع کے نزدیک جوا حرام ہے۔ اس کے بعد اہل سنت حضرات سے کچھ کلپس اور ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں کہ اس جاہل انسان نے ان کی مقدسات کی توہین کی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شیعوں میں کیا ہوتا ہے، شیعوں میں ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا، ہر بندہ مفتی نہیں ہوتا۔ یہ اہل سنت برادران کے لیے یہ میں ساری باتیں کر رہا ہوں۔ شیعوں میں ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا، صاحب فتویٰ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب فتویٰ کون دے سکتا ہے؟ کچھ مجتہد ہستیاں ہوتی ہیں جو مطلب کہ انسان ہی ہوتے ہیں، ہستیوں سے مراد کوئی اوپر کی ہستیاں آپ لوگ نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ کچھ مجتہد حضرات ہوتے ہیں جو صاحب فتویٰ ہوتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر للو خیرہ فتویٰ نہیں دے سکتا، مفتی نہیں ہوتا مسلک اہل تشیع میں۔ اچھا، اب کون فتویٰ دے سکتا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہوں گے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب کو، وہ مجتہد ہیں، وہ فتویٰ دے سکتے ہیں کسی بھی پرابلم کے اوپر۔ آیت اللہ سستانی صاحب وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، بشیر نجفی صاحب، اور جو مجتہد لیول پہ پہنچتا ہے جسٹ اسے ہی فتویٰ دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو آیت اللہ جناب رہبر معظم علی خامنہئی صاحب کا فتویٰ دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے فیس بک پہ بھی میں نے شیئر کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ نا کچھ شیعوں کو تکلیف ہوگی، کچھ شیعوں نہیں، مطلب اسی ٹائپ کے شیعہ جو ہیں، یہ جو اسی ٹائپ کے ہیں، وہ کیا کہیں گے جی کہ ہم اس کے فتوے کو نہیں مانتے۔ بھائی چرس پی کے، بھنگ پی کے، یا علی کے نعرے مارنے والے میں اور ایک متقی پرہیزگار سید آل رسول مجتہد میں بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جاہل انسان میں اور ایک پڑھے لکھے عالم جو فلسفہ حسینی پہ اس قدر قائم ہے کہ جس نے دنیا کی ساری طاغوتی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فلسفہ حسینی پہ جو قائم رہا ہے، اس کا فتویٰ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا سمپل اور کلیئر ورڈز میں یہ کہنا ہے کہ اہل سنت کی جتنی محرمات ہیں، محرمات مطلب محترم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل سنت کی جتنی بھی محترم چیزیں ہیں، چاہے ان میں اصحاب ہیں، یا اگر اہل سنت سمجھتے ہیں کہ ہمیں امہات المومنین سے کوئی کنفلکٹس ہیں یا اختلافات ہیں، اگر اہل سنت سمجھتے ہیں تو تب بھی اہل سنت کی محرمات کی توہین کرنا حرام ہے، اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ تو بھائی اہل سنت برادران سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تشیع یہ ہے، شیعت یہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو دکھایا جاتا ہے شیعت، یا جو آپ لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں شیعت، وہ نہیں ہے۔ تو ہوپ سو میرا میسیج اہل سنت بھائیوں تک پہنچ گیا ہوگا۔ اب میں کچھ گزارشات کروں گا اہل تشیع کے علماء سے۔ میں نے پہلے بھی اس کے خلاف ایک ویڈیو بنائی تھی جب پہلی مجلس اس کی بہن نے پڑھی تھی، اور کچھ دنوں پہلے اس کی ڈانس کی ویڈیو آئی تھی۔ میں نے ویڈیو بنائی تھی، میرے اوپر مسلکی پریشر ڈال کے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ سلوشن ہے؟ میں اپنے اہل تشیع کے علماء حضرات سے مخاطب ہوں، کیا یہ سلوشن ہے کہ ہمارا منہ بند کر کے ہمارے سے ویڈیو ڈیلیٹ کروائی جائے؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے جو کریکٹر ہیں کم سے کم ان کے اوپر جلوس میں اور عزاداری میں شامل ہونے پہ پابندی لگائی جائے۔ یہ اپنا جو کنجر خانہ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، وہ جو کرتے ہیں، اور ان سے نہیں رکتے نہ رکیں، کیونکہ وہاں سے تو ان کو پیسہ آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سے انہوں نے نہیں رکنا، تو کم سے کم
ان کو شیعت کا لبادہ، جو شیعت کی شکل یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مجلس اور جلوسوں میں جانے سے ان کو پابند کیا جائے، اور اسپیشلی جو ان کے گھر کی خواتین ہیں جو ڈانس کرتی ہیں ان کو ممبر رسول پہ بیٹھنے سے منع کیا جائے اور پابندی لگائی جائے۔ میرا یہ ایک ریکویسٹ ہے شیعہ علماء سے، شیعہ اہل مدین حضرات سے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو پھر بھی اگر اہل سنت بھائیوں میں سے کسی کی پھر بھی کوئی فیلنگز مجروح ہوئی ہوں تو میں اس کے اوپر معذرت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ پاکستان پائندہ با۔